تو ان کا کچھ مال چوری ہوا ہمارے ہاں، گھڑیاں وڑیاں، تو پوچھا انہوں نے آپ سے ان کے بارے میں؟ انہوں نے آپ کو کوئی گھڑی شڑی دی ہے، یہ کہہ دیا ہے کہ یار تسی تو بیچ ہی دیں ہو؟ میرا سوال ابھی رہ گیا ایک، یہ تو ایک لائٹر اتنے بڑے سوال کے بعد ابھی بھی سوال رہ گیا تو ان کا کچھ مال چوری ہوا ہمارے ہاں، گھڑیاں وڑیاں، تو پوچھا انہوں نے آپ سے ان کے بارے میں؟ ایک تو یہ ہمیں بتا دیجیے گا۔ میں اس میں تھوڑا اضافہ کر دوں کہ انہوں نے آپ کو کوئی گھڑی شڑی دی ہے، یہ کہہ دیا ہے کہ یار تسی تو بیچ ہی دیں ہو؟ میرا سوال ابھی رہ گیا ایک، یہ تو ایک لائٹر اتنے بڑے سوال کے بعد ابھی بھی سوال رہ گیا وہ یہ ہے کہ کہا آپ کے بارے میں، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے یہ کہا کہ آپ سعودی عرب سے صرف دلاسا لے کے آئے ہیں اور انہوں نے آپ کو کچھ نہیں دیا، اور آپ کے مطلب کہ میڈیا نے بھی کوئی شیئر ایسی بات نہیں کی، کوئی بہت بڑی اچیومنٹ کر کے آئے ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چائنا آپ جا رہے ہیں اور چائنا کا بہت بڑا ڈیٹ ہے ہمارے اوپر، آئی پی پیز کا بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی پروجیکٹ ہی نہیں ہے جو ہم ان کو جا کے شوکیس کر سکیں جس کے عوض وہ ہمیں زر مبادلہ دے سکیں، اور ڈالر کا انفلو ہمارا جو ہے وہ مسلسل روپے کو نیچے لے جاتا جا رہا ہے۔ کیا اسٹریٹجی ہے آپ کے پاس؟ جراجی صاحب بہت مہربانی، آپ نے بڑے ریلیونٹ سوال پوچھے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، یہ بات ذرا آپ ذرا قریب سے سمجھ لیں۔ وہ جو تحفہ ملا تھا گھڑی کا، وہ بطور وزیر اعظم ملتا ہے یا بطور وزیر یا گورنر، جو بھی مہمان کسی ملک میں جاتا ہے۔ سعودی عرب ہمارے بہترین برادر ملکوں میں شامل ہوتے ہیں، اور انہوں نے قیمتی ترین ان کو تحفہ دیا عمران نیازی صاحب کو بطور وزیر اعظم پاکستان۔ تھینک یو ویری مچ، کہ وہ 22 کروڑ عوام کے وزیر اعظم کے طور پر گئے تھے۔ ان کی محترمہ اہلیہ کو کیا تحفے ملے وہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن جو تحفہ ان کو ملا وہ مجھے اس کا علم ہے کہ وہ قیمتی ترین گھڑی تھی، پتہ نہیں 14 کروڑ یا 17-18 کروڑ روپے کی۔ میرا جو ہمارا جو ہے توشے خانے کا جو قانون، کہ آپ کوئی تحفہ ملتا ہے تو آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں، کہ یا تو آپ توشہ خانہ میں وہ تحفہ جمع کرا دیں اور کہیں کہ مجھے نہیں چاہیے، یا پھر آپ کو یہ سہولت حاصل ہے کہ آپ اس کی جو پرسنٹیج، اس کی جو قیمت لگاتے ہیں توشہ خانہ والے، وہ اس کی پرسنٹیج ادا کر دیں اور آپ وہ تحفہ لے لیں۔ لیکن یہ میں نے نہیں کبھی سنا کہ آپ وہ قیمتی تحفہ بازار میں بیچ کے پیسے جیب میں ڈال لیں۔ یہ تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی توہین ہے، یہ تحفہ دینے والے ملک کے سربراہ کی ان کی توہین ہے، کہ میں نے تو ان کو جانا کہ یہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کو میں نے تحفہ دیا بڑی خوشی سے، اور پاکستان کے عوام کو پتہ چلے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ان کا ارشاد ہے کہ اپنا جب آپ تحفے ایکسچینج کرتے ہیں، لیتے دیتے ہیں، تو اسے محبت اور آپس میں دلوں میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ وہ تحفہ دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے وہ دیں، اور آپ اس کو اپنے اس محبت کو بازار میں جا کے بیچ آئیں، اور پیسے اس کے عوض پیسے ملیں آپ جیب میں ڈال لیں۔ خالی یہی نہیں ہوا، اور جو تحفے ملے وہ توشہ خانہ میں جمع کرانے سے پہلے بازار میں بیچ دیے، پیسے جیب میں ڈال لیے، اور اس کے بعد توشہ خانہ میں جو اس کی بنتی تھی ریشو وہ جمع کرا دی، اور پھر جو ڈیکلیریشن ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے قانون کی، کہ آپ اپنی ٹیکس ریٹرن میں اور آپ الیکشن کمیشن میں جو آپ فائل کرتے ہیں، وہاں پر بھی ایک الیکٹڈ ممبر کے لیے وہاں پر ریٹرن داخل کرانا ایک لازمی ہے الیکشن کمیشن میں، اس سے آپ غائب کر دیں۔ تو اس سے بڑا مس ڈیکلیریشن کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیسے جیب میں ڈال لیے، بعد میں توشہ خانہ میں اس کا حصہ جمع کرایا، جو آپ نے پیسے جیب میں ڈالے وہ آپ نے ریٹرن میں الیکشن کمیشن کو بتایا نہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اپنا یہ سب چور ڈاکو ہیں۔ یار خدا کا نام مانے، یعنی اس بات کو اگر اب آپ نے دفن نہ کیا تو پھر آپ کی آج آپ ضرور آپ کے ساتھ ایک کلٹ ہے، لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ دیکھیے بات سچی کرنی چاہیے، ہٹلر کے ساتھ بھی بڑی دنیا تھی، اور ہٹلر نے آپ نے تو کیا کچھ نہیں، آپ نے تو ملک کو برباد کر دیا، اکانومی کو برباد کر دیا، آپ نے 50 لاکھ
گھروں کے بجائے ایک اینٹ نہیں لگائی, 1 کروڑ نوکری دینے کے بجائے آپ نے ایک گھر نہیں دیا, بلکہ آپ نے بنی گالا جو غیر قانونی گھر تھا اس کو آپ نے منظور کروا لیا اور غریبوں کے گھر مسمار کر دیے. ہٹلر نے, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھنے, میں اس کی تعریف میں بات نہیں کر رہا, ہٹلر نے جرمنی کی جو انڈسٹری تھی اور معیشت کی اس کو بدل کے رکھ دیا تھا. ہی ہیڈ ٹیکن اٹ ٹو اے ڈفرنٹ لیول, جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو جرمنی کے جو موٹر ویز ہیں, آٹوبان کہتے ہیں سڑک کو, جو جرمن زبان میں لفظ ہے, اور آٹوبان, تو اس نے دنیا کی بہترین سڑکیں بنائیں, دنیا کی بہترین گاڑیاں بنائیں, انڈسٹری بنائی, اور اپنا وار کی مشینیں بنائیں. اس نے تو ایک کام کر کے دکھایا تھا ہٹلر نے, اور پھر خود ہی اپنے ہاتھ سے سب کچھ تباہ کر دیا, اس لیے کہ وہ ایک فیشسٹ تھا. وہ دن رات قوم کو اپنا غلط باتیں بتاتا تھا اور ابھارتا تھا اور تباہی کی طرف لے گیا. تو اس نے تو کام کر کے دکھایا تھا. آپ کے جو جھولی میں تو غریب عوام کی خدمت کو ایک بھی کوئی بات ایسی نہیں جو آپ بات کر سکیں. لہٰذا آپ نے ان 4 سالوں میں چونکہ کام کچھ نہیں کیا, ان جلسوں میں, ان دھرنوں میں, ان ریلیز میں آپ اپنی کارکردگی بتانے سے قاصر ہیں. چور ڈاکو, وہ آپ دن رات جو کہتے رہے, آج وہ جو آپ کی جو وہ ہے وہ مسمار ہو چکی بات آپ کی. خود آپ سب سے بڑے خائن نکلے ہیں, خود آپ سب سے بڑے, آپ نے اس ملک کے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا, فراڈ کیا آپ نے, اور جو ہمارے دوست ممالک کے جو جذبات ان کو مجروح کیا, ان کو بتایا کہ بھائی ہم تو آپ کے جو تحفے ہیں وہ گھڑیاں وہ بھی بیچ دیتے ہیں. اور پھر آپ نے اپنا چین کے بارے میں کہا کہ جو منصوبے ملے وہاں پر کرپشن ہوئی, فلاں ہوا. یعنی آپ نے اپنے برادر ملکوں کے تحفوں کو بیچ دیا اور جیب میں پیسے ڈال لیے, اور پھر ڈکلیئر نہیں کیا. اور ان ممالک کو جنہوں نے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی, ان کے بارے میں آپ نے جو جا کے فورنسک آڈٹ کروائے اور اپنے ساتھیوں اور ہواریوں کے ذریعے آپ نے الزامات لگائے. یہ کہاں کی قومی خدمت ہے, یہ کہاں کی سیاست ہے, یہ کہاں پر پاکستان کو بنانے کا عزم ہے. یہ تو پاکستان کو برباد اور تباہ کرنے کا ایک آپ نے پورا ایک مسالہ بنایا اور ایک بیانیہ گھڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یقین کر لیں. دیکھیے, میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنی پارٹی کی قائد میاں نواز شریف کی مہربانی سے اور پارٹی کی اپنا ساتھیوں کی مہربانی سے میں 12 سال 12.5 سال اس صوبے میں اپنا خادم رہا. 97-99 جب مشرف کا مارشل لا آیا, اور پھر 2008 اور 18 تک 12.5 سال میں نے اس صوبے کی خدمت کی ہے الحمدللہ. بڑی غلطیاں بھی کی ہوں گی, لیکن دوست بس بھی آنیسٹ مسٹیکس. لیکن کم سے کم آپ دیکھ لیں, PKLI ہے جو دنیا کا ایک معروف زمانہ ہسپتال بنایا, جس کو عمران نیازی نے اور ثاقب نثار صاحب نے مل کے کس طرح تباہ کیا, اور پھر یہاں پر جو اور منصوبے بنائے اس کو کس طرح انہوں نے اپنا عمران نیازی کی گورنمنٹ نے تباہ کر دیا. اور پھر رشوت اور کرپشن کا یہاں پر بازار گرم ہو گیا. یہاں پر میرٹ واز دی آرڈر آف دا ڈے, چاہے وہ سپاہی بھرتی ہو یا ڈاکٹر یا ایک نرس یا ایک SHO یا ایک ٹیچر. لاکھوں ٹیچر, ڈاکٹرز, نرسیں بھرتی ہوئیں اس صوبے میں میرے ان 12.5 سالوں میں الحمدللہ 100% آن میرٹ. آپ ایک میرٹ گنوا دیں, آپ نے کیا کیا. آپ نے جناب وہ جو فرا گوگی صاحبہ اور ان کے ذریعے ہیرے جواہرات اپنا لے کے آپ نے میرٹ کی, آپ نے دھجیاں اڑا دی. جو صبح آپ کی حکومت میں 4 سال یہاں چلتا رہا, رشوت, ڈپٹی کمشنر, اپنا SP اور سب آپ کا جو ہوتے ہیں یہ اسسٹنٹ کمشنرز اور DPOs, میں کس کی بات, پٹواری, تحصیلدار, سب کی بولیاں لگتی تھی یہاں پہ. میں انتہائی اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہتا ہوں, اس سے معافی مانگ کے کہتا ہوں, کسی کی مجال نہیں تھی کہ یہاں پر کوئی اپنا کسی DPO یا SP ایک ذمہ دار یا اس کی اپنا ایک پٹواری کی کوئی بولی لگا جائے. کسی کی مجال نہیں تھی. میرٹ کو کوئی چینج نہیں کر سکتا تھا. تو دیکھیے اس کے پلے کیا ہے, اور ملک کو تباہ کرنے کے لیے کیا کیا الزامات اور کس طرح گھٹیا حرکتیں کر رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں آپ کو بڑے ادب کے ساتھ, اور کہ دیکھیں یہ قوم 22 کروڑ عوام کو ہم نے
اپنا محنت کر کے ان کو کھڑا کرنا ہے، ان کو روزگار ان کے لیے دینا ہے، ان کو دوائیاں دینی ہیں، تعلیم دینی ہے. کہاں ہم بنگلہ دیش، کہاں دوسرے ممالک اور کہاں ہم، اور ہندوستان کا ایک زمانے میں مقابلہ تھا پاکستان کے ساتھ. آج میں مجھے دکھی دل سے کہنا پڑتا ہوں کہ معاشی میدان میں اب کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو کیا ہم نے دوڑ میں پیچھے رہ جانا ہے اور نعروں اور اس طرح کی جھوٹ، فریب اور دھوکے اور گھٹیا الزامات لگا کر ہم نے اپنا ایک کلٹ بنانا ہے، یا قوم کو توانا کرنا ہے اور قوم کو ہم نے جری اور اس دنیا میں اقوام عالم اس کا مقام دلوانا ہے؟ چین کا وزٹ الحمدللہ دیکھیے وہ سعودی عرب کا بہت ہی رہا ہے ایک اپنا مثبت اور حوصلہ افزا دورہ. میں قبل از وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. ایسے میں جس طرح عمران نیازی ڈینگے مارتے تھے، میں کوئی اپنا شیخ نہیں بکھیرنا چاہتا. انشاءاللہ موقع آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے منصوبوں کے اوپر یہاں پر سرمایہ کاری ہوگی. اور چین میں جا رہا ہوں. چین پاکستان کا ایک بہت پائیدار دوست ہے، بہت پائیدار دوست ہے. جناب شی جن پنگ دوبارہ منتخب ہوئے ہیں سیکرٹری جنرل آف کمیونسٹ پارٹی. انہوں نے ان کے دور میں چین نے انقلابی ترقی کی ہے. ان سے بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اور پاکستان کی اور چین کی اقتصادی اور معاشی اور سماجی تعلقات مضبوط کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ کریں گے. میں انشاءاللہ پر امید ہو کے جا رہا ہوں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے.